بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ یمامہ مسلمہ کذاب کے دعویٰ نبوت کے نتیجے میں لڑی گئی، جس میں 1200 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم شہید ہوئے اور اس فتنے کو مکمل مٹا ڈالا۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے۔ لوگوں، مدینے میں کوئی مرد نہ رہے، اہل بدر ہوں یا اہل احد، سب یمامہ کا رخ کرو۔ بھیگتی آنکھوں سے وہ دوبارہ بولے، مدینے میں کوئی نہ رہے حتیٰ کہ جنگل کے درندے آئیں اور حضرت ابو بکر کو گھسیٹ کر لے جائیں۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اگر علی المرتضیٰ سیدنا صدیق اکبر کو نہ روکتے تو وہ خود تلوار اٹھا کر یمامہ کا رخ کرتے۔ 13,000 کے مقابلے میں بنو حنفیہ کے 70,000 جنگجو اسلحے سے لیس کھڑے تھے۔ جنگ یمامہ وہ جنگ تھی جس کے متعلق اہل مدینہ کہتے تھے، با خدا ہم نے ایسی جنگ نہ پہلے کبھی لڑی نہ بعد میں لڑی۔ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں، بدر، احد، خندق، خیبر، موتا وغیرہ، صرف 259 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں 1200 صحابہ کٹے جسموں کے ساتھ مقتل میں پڑے تھے۔ اے مسلمانوں، تمہیں پھر بھی ختم نبوت کی اہمیت معلوم نہ ہوئی؟ انصار کا وہ سردار ثابت بن قیس، جس کی بہادری کے قصے عرب و عجم میں مشہور تھے، اس کی زبان سے جملہ ادا ہوا، اے اللہ جس کی یہ عبادت کرتے ہیں، میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب وہ اکیلا ہزاروں کے لشکر میں گھس گیا اور اس وقت تک لڑتا رہا جب تک اس کے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہ بچی جہاں شمشیر و سنا کا زخم نہ لگا ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی زید بن خطاب، جو اسلام لانے میں صف اول میں شامل تھا، اس نے مسلمانوں میں آخری خطبہ دیا، واللہ میں آج کے دن اس وقت تک کسی سے بات نہ کروں گا جب تک انہیں شکست نہ دے دوں یا شہید ہو جاؤں۔ باغ بنو حنفیہ حدیقہ اور رحمان میں اتنا خون بہا کہ اسے حدیقہ الموت کہا جانے لگا۔ اس باغ کی دیواریں مسل قلعہ تھیں، سامنے ہزاروں کا لشکر تھا، اور برا بن مالک کہتے ہیں، اے مسلمانوں، اب ایک ہی راستہ ہے، تم مجھے اٹھا کر اس قلعے میں پھینک دو، میں تمہارے لیے دروازہ کھول دوں گا۔ اس نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر منکرین ختم نبوت کے اس لشکر جرار کو دیکھا اور پھر تنہا اس قلعے میں چھلانگ لگا دی۔ قیامت تک جو بھی بہادری کا دعویٰ کرے گا، یہاں بھی وہ سر پکڑ لے گا۔ ایک اکیلا شخص ہزاروں سے لڑتا رہا، اس نے دروازہ بھی کھول دیا اور پھر مسلمانوں نے منکرین ختم نبوت کو کاٹ کر رکھ دیا۔